ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں انشاءاللہ جو ہے ہم سورہ الاعلیٰ پڑھیں گے، سورہ نمبر دیٹ از 87. Okay, let us know the importance of Surah Al-Ala. سورہ اعلیٰ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیوریٹ سورہ ہے. کمپیئر ٹو آل دی سورہs الحمدللہ بہت سورے پسند کرتے ہیں، لیکن یہ سورہ خاص کر بہت زیادہ عزیز ہے ان کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور یہ سورہ کو مسبحات کہتے ہیں. اوکے، یہ سورہ مسبحات نام کیوں آیا ہے یہ سوروں کو؟ بیکاز جہاں پہ بھی جو بھی سورہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام سے شروع ہوتا ہے، اللہ کی پاکی بیان کیا جاتا ہے. سو اراؤنڈ ان دا انٹائر قرآن شریف وی ہیو 7 مسبحات جو ہے المسبحات کہتے ہیں، جو 7 ہیں. ٹھیک ہے، تو کون سے اس سے شروع ہوتا ہے؟ سبح للہ. اوکے، سبح للہ، اور پاکی بیان کرتے ہیں کس کی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. یہ سورہ الصف اور الحدید اور الحشر میں آتا ہے. اور یسبح للہ یہ سورہ جمعہ اور سورہ تغابن. ٹھیک ہے، اگر آپ دیکھیں گے I told you 7. اوکے، سبح للہ، سورہ الصف، الحدید، الحشر، 3 ہو گئے ہیں سورے. اور اس کے بعد یسبح للہ دیٹ از سورہ جمعہ اور التغابن، یہ ٹوٹل 5 ہو گئے ہیں. The next is سبحانہ. اوکے، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرے. سبحانہ یہ سورہ الاسراء میں آتا ہے. It is also called as بنی اسرائیل. اور سبح سورہ الاعلیٰ. ٹھیک ہے، تو ٹوٹل کتنے ہو گئے اس کے؟ 5 اور 6 and 7. So they are total کتنے ہیں؟ 7 ہیں. مسبحات کتنے ہیں؟ ٹوٹل 7 ہیں. حدیث مفہوم میں آتا ہے کہ یہ 7 سوروں میں جو ہے جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاکی بیان کیا جاتا ہے، تو یہ 7 سوروں میں ایک آیت ہے، that talks about like the reward for that one is 1000 آیت. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہت محبت کرتے ہیں یہ سورے سے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے راتوں کو ایون یہ سورے بھی پڑھا کرتے ہیں. سورہ الاسراء بھی پڑھا کرتے ہیں along with سورہ ملک. اوکے، پورے مسبحات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسندیدہ جو ہے سورۃ الاعلیٰ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اگر آپ دیکھیں گے سننا اٹ سیلف ہے یہ. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کے دن جو ہے، جمعے اور خاص کر عید کے نماز اور جمعے میں ہمیشہ سورۃ الاعلیٰ ہی پڑھا کرتے ہیں. اوکے، وین وی وانٹ ٹو ڈیوائڈ دس سورس، یہ سورہ اگر ڈیوائڈ کرنا ہے تو ڈیوائڈ 2 پارٹس میں کر سکتے ہیں میجر. ایک چیز جو ہے ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انفارم کرتے ہیں، انسٹرکٹ کرتے ہیں کہ میری تسبیح بیان کرو. اوکے، اور اپنا جو یہ کہا جاتا ہے نا، آپ کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیا گیا ہے نبوت کس طرح دیا گیا ہے، تو ان کا کام کیا ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے. اور یہاں پہ جو ہے 7 ایٹریبیوٹس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے. ایٹریبیوٹس کہتے ہیں اگین اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز ہے. ٹھیک ہے، صفات کہتے ہیں، اللہ کے 99 صفات ہے، دیٹ از ایٹریبیوٹس. سو اس سورے میں جو ہے آپ کو 7 ایٹریبیوٹس، دیٹ مینس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 7 نام ہمیں پتہ چلے گا اس میں. تو دیٹ از دا فرسٹ پارٹ. دا سیکنڈ پارٹ میں جو ہے یہاں پہ جو ہے مومن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مومن لوگ کیسے لوگ ہیں اور برے لوگ کیسے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم مومن لوگوں کے لیے کیا ہے، خوشخبریاں کیا رہتے ہیں، واٹ اٹ از، ایز ویل ایز برے لوگوں کے لیے کیا ہے. سو بوتھ دا تھنگس اٹ ٹاکس اباؤٹ اٹ. Now let us go ahead with the historical background. مطلب اس کا بیک گراؤنڈ جانیں گے کہ سورہ الاعلیٰ
یہ اس کا کب کہاں پہ ریویل ہوا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ریزن آف ریویلیشن، یہ سورہ کیوں ریویل ہوا ہے، کس لیے. کیونکہ ہر سورہ جب نازل ہوتا ہے کچھ نہ کچھ ریزن سے نازل ہوتا ہے، ایسا ہی نازل نہیں ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ریزن بیہائنڈ رہتا ہے. انشاءاللہ دیکھیں گے اس کے بارے میں. لیٹ us know the background. سورہ الاعلیٰ جو ہے یہ مکی سورہ ہے. اوکے، مدنی سورہ نہیں ہے، مکی سورہ ہے، پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے یہ 87 سورہ ہے اگر دیکھیں گے آرڈر میں، اور اس میں 19 آیتیں ہیں. اور اس سورے میں کون سی چیزوں کے بارے میں خاص کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کرتے ہیں. پہلی چیز از واٹ کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح. اوکے، اللہ تعالیٰ کا نام بہت اعلیٰ ہے، بہترین بلند نام ہے. اللہ تعالیٰ کے پاکی، اللہ تعالیٰ کی بلندی، اللہ تعالیٰ کا شان بیان کیا جاتا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. اور ایٹ دا سیم ٹائم اس میں ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ انسانوں کو، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر انسان پہ اتنی سارے نعمتیں دیا ہے. اللہ تعالیٰ خود انسان کو پیدا کیا ہے، کیا کیا نعمتیں اسے دیا ہے. اینڈ دین اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہی انسان کو بنانا اور اس کو گائیڈ کرنا، اس کو راہ بتانا. صرف بنا کے یہ نہیں کیا ہے، بنانا اور ہدایت بھی دیا ہے، راستہ بھی بتایا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس آیت میں جو ہے، ان آیتوں میں ہمیں شیطان سے کس طرح وارن کیا جاتا ہے کہ شیطان سے کس طرح ہم بچنا چاہیے. اینڈ دوسری چیز جو اس سورے میں ہمیں آتا ہے کہ خوشخبریاں جو نیک لوگوں کے لیے کیا ہے، ہاؤ اٹ از گوئنگ ٹو بی دیر. سو انشاءاللہ دیز آر دا تھنگس دیٹ ول بی ٹاکنگ اباؤٹ دا سورہ انشاءاللہ. اوکے، ناؤ یہ ریزن دیکھیں گے کیوں یہ سورہ جو ہے کیوں نازل ہوا ہے. سورہ الاعلیٰ کیوں نازل ہوا ہے، اس کا مین ریزن کیا ہے کہ ایکچولی یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی پڑھا کرتے تھے. جتنے بھی سورے دیا جاتا تھا نا، وحی نازل جب ہوتی تھی تو ہی از ٹو ریڈ اٹ فاسٹ فاسٹ سو دیٹ لیکن وہ بھول نہ جائے. مقصد کیا تھا کہ نا میں فاسٹ پڑھوں گا، جلدی جلدی یاد کروں گا تو میں بھول نہیں جاؤں گا. ادروائز ان کو ڈر یہ تھا کہ اگر میں سلو پڑھوں گا، اگر میں سلو یاد کروں گا تو میں بھول جاؤں گا. تو اس کے لیے ہی واز ریڈنگ اٹ ویری فاسٹ. سو آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انفارم کرتے ہیں کہ وی ول میک یو ریسائٹ، مطلب میں تمہیں سکھاؤں گا اور تم بھولو گے نہیں. آپ پریشان مت ہوئیں یا رسول اللہ، کہ آپ پریشان مت ہوئیں کیونکہ آپ بھولنے والے نہیں ہیں. میں آپ کو سکھاؤں گا اور ایٹ دا سیم ٹائم ڈریے مت، آپ بھولیں گے نہیں. آپ سیکھیں گے، اس کو یاد بھی کریں گے اور بھولیں گے نہیں. سو دس از the thing as to why this surah was being revealed, to say that او محمد صلی اللہ علیہ وسلم don't get scared. آپ بھولنے والے نہیں ہیں، آپ ضرور بضرور یاد رکھیں گے ان ان آیتوں کو. اوکے. اوکے، یہ سورہ کا جو اوپننگ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہے. دیٹ از وائی دا ورڈ الاعلیٰ آیا ہے. الاعلیٰ مطلب دا موسٹ ہائی. یہ کیا ہے، اللہ کے ناموں میں ایک نام ہے. آپ سب جانتے ہیں اللہ کے 99 نیمز میں الاعلیٰ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے. ٹھیک ہے. اوکے، اس کی امپورٹینس عظمت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ سورہ جو ہے ایک گفٹ کے جیسا دیا ہے. کسی اور پروفٹس کو، اس سے پہلے کسی اور پیغمبروں کو یہ سورہ نہیں دیا ہے. یہ سورہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیا گیا ہے. سو دیٹ مینس دس سورہ از اگین ویری ویری امپورٹینٹ، از ایکچولی ایز اے ایڈیشنل گفٹ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیا گیا ہے، کسی اور پیغمبر کو نہیں دیا گیا ہے. پہلی چیز. دوسری چیز از واٹ، یہ سورہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، بہت شدید محبت کرتے ہیں. دیٹس وائی ہر ٹائم جمعے کے ٹائم اور عیدوں میں، 2 عیدوں میں اور وطر میں سورۃ الاعلیٰ پڑھا کرتے تھے. چلے آئیے ہم ویل گو ہیڈ انشاءاللہ جو ہے I'll be going ahead with 5 آیتس آج. ٹھیک ہے. سبحی مطلب کیا ہے، تسبیح کیجئے. یہ کسے دیا جا رہا ہے حکم؟ اللہ تعالیٰ انفیکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے ہم سب سے کہا جا رہا ہے کہ تسبیح کیجئے. کس کے ساتھ؟ اسما مطلب کیا ہے، نام.
इसका नाम रब्बी का, अपने रब के, आपके रब के। कैसा है आपका रब? अल आला, जो बहुत बुलंद है। सब्बिहिस्मु रब्बिकल आला, सब्बिह, तस्बीह कीजिए, इसमी रब, नाम के, रब्बी का, अपने रब के। रब किसे कहते हैं? खालिक, मालिक और मुदब्बिर। यहाँ पे रब का वर्ड यूज किया गया है, ना कि अल्लाह। ओके, यहाँ पे कोई देखिए, अल्लाह ताला का नो मसलियत इज डिफरेंट, अल्लाह का विजडम इज डिफरेंट, कि अल्लाह ताला कौन से जगह कौन से लेटर्स को यूज करते हैं। कुरान की आयतों में हमें एक्सप्लेन करने के लिए एवरीथिंग ही कैन यूज द वर्ड अल्लाह। अल्लाह के नाम से जो है, जो बहुत बुलंद है, अल्लाह के नाम से तस्बीह करें। यहाँ पे तस्बीह रब के नाम से करें। रब अगेन कैसे कहते हैं? रब मतलब खालिक, मालिक और मुतब्बिर। खालिक मतलब पैदा करने वाला, मालिक मतलब हर चीज का ओनर है, मुतब्बिर मतलब पालने वाला। ओके, पालने वाला, गाइड करने वाला। सो फॉर दिस एक्चुअली, इसके बाद आने वाले आयतों के अगर आप देखेंगे, तो दिस इज द परफेक्ट वर्ड दैट इज बीइंग यूज्ड ओवर हियर। क्योंकि अगर यहाँ पे कोई और नाम रखेंगे, बिकॉज इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, मतलब इसके बाद जो है उस रब के बारे में आता है कि रब के और क्या क्या सिफात है। ठीक है, एक सिफात क्या है? अल आला, जो बहुत ज्यादा बुलंद है। सब्बिही, पाकी बयान करो हर ऐब से, मतलब सभी पाकी बयान करो, मतलब अल्लाह ताला हर ऐब, हर नुक्स से पाक है। अब जिस तरह हर एक इंसान में कुछ ना कुछ ऐब रहता है, हर एक इंसान में कुछ ना कुछ डिफॉल्ट रहता है, कुछ ना कुछ बुराई रहता है, हमारा रब जो है हर वो चीज से पाक है। अब खासकर ये है ना, बुत परस्ती करते हैं लोग, ओके, बुतों को करते हैं, तो अल्लाह ताला जो है हर वो चीज, हर एक किस्म, इवन बुतों में भी आपको है ना हर चीज नुकसान नुकसान दिखाई देता है। एवरी नथिंग इज परफेक्ट सिवाय अल्लाह सुब्हानहू तआला के। ही इज द परफेक्ट, कोई और परफेक्ट अल्लाह ताला के जैसा हो ही नहीं सकता। सो उस रब की पाकी बयान करें। ओके, अल आला मतलब ये क्या है? अल्लाह की सिफत है, जो बहुत बड़ा बुलंद है, अपनी जात में भी और अपनी सिफात में। अपनी जात में भी बहुत बुलंद है, और अपनी सिफात में भी अल्लाह ताला क्या है? अपने सिफात में भी ही इज द बेस्ट। तो अब यहाँ पे कहने की बात क्या है? तस्बीह किया कीजिए। तस्बीह मतलब क्या है? सबह, मतलब क्या कहते हैं? तस्बीह मतलब इट इज नथिंग बट टू से दैट, सिर्फ दिल से ही नहीं, जुबान से भी आप करें, जुबान से भी उस रब की पाकी बयान करें। ओके, इसके रूलिंग्स देखेंगे। ये सूरा जब जब नाजिल हुआ था, ठीक है, तो ये सूरे में क्या है? पाकी बयान करने के बारे में है। रब्बी अल आला, सब्बिहिस्मुका, सब्बिहिस्मुका रब्बी अल आला। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतलब ये प्रैक्टिस था, किसका प्रैक्टिस था ये? जैसे कि सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, इब्ने उमर मतलब सन ऑफ उमर। ओके, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, अब्बास मतलब क्या? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा है, उनके बेटे का नाम अब्दुल्ला है। तो अब्दुल्ला वाज अ कॉमन नेम एक्चुअली वो जमाने में। तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, सन ऑफ अब्बास, मतलब चाचा का चचेरे बेटे हैं। उमर, ओके, इब्ने उमर मतलब अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्दुल्ला भी उनका नाम भी अब्दुल्ला है। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे का नाम इब्ने जुबैर, जुबैर सन ऑफ जुबैर, अबू मूसा एंड अब्दुल्ला इब्ने मसूद। ये सब लोग क्या करते थे? जब भी ये सूरा पढ़ते थे, सब जब भी पढ़ते थे, तो दे यूज टू रिसाइट सुबहान रब्बिल आला, सुबहान रब्बिल आला पढ़ते थे। जब भी सब्बिहिस्मु रब्बिकल आला जब भी पढ़ रिसाइट करते थे, तो रुक के सुबहान रब्बिल आला पढ़ा करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये नमाज के अंदर नहीं पढ़ेंगे, नमाज के बाहर। जैसे कि कुरान शरीफ के तिलावत कर रहे हैं, आयतें पढ़ रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, ये सूरा पढ़ रहे हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो है, ये साहबाज जो है रुक कर सुबहान रब्बिल आला पढ़ा करते थे। दूसरी चीज, सैयदना उकबा इब्ने अम्र अल जुहानी कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ये सूरा नाजिल हुआ था, सूरे अल आला, तो हुक्म दिया गया था कि आप जो है अपने सजदे में जो है सुबहान रब्बिल आला करके पढ़ा करें, सुबहान रब्बिल आला करके पढ़ा करें। सो दिस वाज अर्लियर प्रैक्टिस में नहीं था, ये सूरा नाजिल होने के बाद ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म देते हैं कि सजदे में जो है सुबहान रब्बिल आला पढ़ा करें।
چلیں دوسری آیت. اب یہاں پہ جو ہے وی ہیو یوز دا ورڈ. اگر آپ دیکھیں گے پہلی آیت میں کیا تھا؟ ہماری پہلی آیت سبحی، تسبیح بیان کریں اس کے نام کے اسم جو رب ہے العالی، بلند ہے. کیسا رب ہے وہ؟ جو بہت بڑا شان والا ہے، بہت بلند ہے. ربی کا، آپ کا رب. آپ کا رب کون ہے؟ ہو از یور رب؟ اب یہاں پہ ڈسکرائب کیا گیا ہے الذی خلق فسوا. الذی، وہ جس نے خلق پیدا کیا، فسوا پھر اس نے درست کیا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں وی آلویز تھنک ان ون وے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بنایا ہے دیر اینڈز دا تھنگ. نہیں، اگر آپ یہاں پہ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی پاکی بیان کرتا ہے اور اپنی بڑائی بیان کرتا ہے، اپنا شان بیان کرتا ہے کہ کون ہوں میں کون ہوں جو تمہیں پیدا کیا ہوں. دیکھیے کفار مکہ کیا کرتے تھے؟ اگر آپ دیکھیں گے یہ مکی سورہ ہے، مکے کے دور میں ہوا ہے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ دیکھیں گے دس واز ناٹ ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم جہاں پہ اینڈ آف مخالفت کے اینڈنگ میں کا نہیں ہے یہ. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی نازل ہو رہی تھی تو آپ پریشان ہوتے تھے، فاسٹ فاسٹ پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سو دیٹ میں بھول نہ جاؤں. تو اسٹارٹنگ آف دا وحی جب آ رہی تھی تبھی تو یاد کرتے نا، تبھی تو یاد کر رہے تھے، تو فاسٹ فاسٹ پڑھنا. دین آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ آرام سے پڑھیں، سلو پڑھیں، ڈرے مت، کیونکہ آپ بھولیں گے نہیں. آپ بھولنے کا ڈر مت رکھیں، آپ بھولیں گے نہیں. دس از واٹ. تو یہ ایٹ واٹ ٹائم اٹ واز ہیپننگ؟ ایٹ دا اسٹارٹنگ اسٹیج آف نبوت کے اسٹارٹنگ اسٹیجز میں یہ تھا. اوکے، دس سورہ واز بین ریویل ایٹ دیٹ ٹائم. تو وہ زمانے میں کیا تھا؟ وہ ٹائم میں اگر آپ دیکھیں گے تو کفار مکہ کیسے تھے؟ جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے لیکن بتوں کو اپنے ساتھ رکھ دیتے تھے، سفارش کے لیے بتوں کو کرتے تھے، بتوں کی پوجا بھی کرتے تھے. ایسا بھی کرتے، ایسا نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے ہوئے اپنے بتوں کو بھی مانتے تھے. تو شریک کر دیا نا اللہ تعالیٰ. کوئی بھی چیز پسند سے سب سے زیادہ نفرت جو کرتا ہے وہ ہے شرک. اللہ تعالیٰ شرک سے نفرت کرتا ہے اور شرک ہی یہاں پہ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ انہیں خطاب کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ is telling everyone saying that میں ہی تمہیں پیدا کیا ہوں اور میں نے درست کیا ہے. What do you mean by پیدا؟ خلقا. اوکے، اب یہاں پہ رب کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ میں تمہیں پیدا. پہلی چیز اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کیا گیا ہے، مطلب I am the رب، I am the یونیورس کا، ہر چیز کا رب جو ہے میں ہوں، اور میری پاکی بیان کریں. سو فرسٹ تھنگ. دوسری چیز اللہ تعالیٰ اپنا پاور بتانا چاہتا ہے. اب اللہ تعالیٰ اپنا پاور بتاتا ہے کہ میرے پاس طاقت کیا ہے، میں کیا کیا کر سکتا ہوں. میں صرف ماسٹر نہیں ہوں، صرف ماسٹر رہ کے میں خاموش نہیں بیٹھا. میں آپ سب کو پیدا کرنے کا قادر ہوں. میں قادر ہوں کہ تمہیں سب کو پیدا کر سکوں، تم سب کو کنٹرول بھی میں کر سکوں. ہر وہ چیز میں بنا سکتا ہوں اور ہر چیز کو میں پیدا کر سکتا ہوں اور اس کو پرفیکٹ لیول میں فیشن کر سکتا. فسوا، یہ کیا ہے ایکچولی ٹو سے؟ دس از اگین اگر آپ دیکھیں گے خلقہ کا، اگر آپ دیکھیں گے فسوا مینس فیشن. اللہ تعالیٰ فیشن کرتا ہے، مطلب درست کر دیتا ہے انسان کو. تو پہلے آئیے we'll try to know what do you mean by خلقہ. خلقہ، اوکے، خلقہ کا مطلب کیا ہے؟ خلقہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پیدا کیا ہے. یہ پہلا ایٹریبیوٹ ہے جو اللہ تعالیٰ کے صفات میں، اوکے، اللہ تعالیٰ کا صفات کے بارے میں کہا جا رہا ہے. اب یہاں پہ جو ہے اردو زبان میں دیکھیں there's a difference between اردو اینڈ عربک زبان. اردو زبان میں ہم لوگ کیا بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پیدا کیا ہے، that's it. لیکن عربک میں اگر آپ دیکھیں گے صرف پیدا نہیں کیا ہے، پیدا ان دا سینس مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بنایا اور مینوفیکچر کیا، that is not the thing. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز نہیں تھا اس سے چیز بنایا ہے. اب انسان کیا کرتا ہے کہ جو بھی چیز بنا ہوا ہے نا، بنی ہوئی چیزوں کو نقل کرتا ہے، نقل کر کے بنا کر کیا کہتا ہے that I created this. میں یہ بنایا ہوں، I am the owner of this, I created. ہر چیز میں اپنا نام لے لیتا ہے that I discovered this, I created this. لیکن وہ اس کو وہ تصور، وہ تھاٹ کیسا آتا ہے؟ He sees something. کسی کو دیکھ کر ہی وہ کاپی کرتا ہے.
اگر فار ایگزامپل ایک انسان پینٹنگ کرتا ہے، انیوژل پینٹنگ، اب وہ پینٹنگ کرنا مطلب وہ کہاں سے آتا ہے؟ اگر وہ جھاڑ پہاڑ کو پینٹ کر رہا ہے تو کسی کو کاپی کر رہا ہے نا، اللہ کے کریشن کو دیکھ کر ہی تو کاپی کر رہا ہے وہ. اسی طرح جو بھی چیزیں بنا رہا ہے، ہر چیز کسی کو کاپی کر کے ہی کر رہا ہے وہ. وداؤٹ کاپنگ ایوری تھنگ نتھنگ از ڈوئنگ بائی ہز اون. بٹ اللہ تعالیٰ وداؤٹ اینی تھنگ کسی کو کاپی نہیں کر رہا ہے. وہ جو مطلب وہی بولتے ہیں نا ایجاد کرنا، ایجاد کا مطلب وداؤٹ اینی تھنگ، کچھ بھی نہیں تھا اس میں سے بنا رہا ہے اللہ تعالیٰ. دیٹ از واٹ خلق مینس. اٹ ڈزنٹ مین صرف بنانا، پیدا کرنا، کسی کو دیکھ کر پیدا کرنا یا ریپلیکا کرنا یا کاپی کرنا. اٹ از ناٹ لائک دیٹ. جو چیز ایگزسٹ ہی نہیں ہے، انسان ایگزسٹ ہی نہیں تھا نا پہلے انسان ایگزسٹ ہی نہیں تھا. وداؤٹ اینی ایگزسٹنس کوئی بھی چیز وجود میں نہیں آئی ہے. تو وہ چیز سے اللہ تعالیٰ وداؤٹ اینی تھنگ سیئنگ اینی تھنگ اوریجنل لیول میں ہی میڈ. دیٹ از وائی اٹ از کالڈ ہی از دا کریٹر. سو کریشنز، ہی از دا کریٹر از دا رائٹ ورڈ. دیٹ از مطلب ہی ہیز کریٹڈ. جو کچھ نہیں تھا اس میں سے بنایا اللہ تعالیٰ. without nothing was there, then he created. He has not seen anything. کچھ دیکھ کر نہیں بنایا. So that is the power of Allah subhanahu wa ta'ala. He is a supreme powerful that exists in this world. ٹھیک ہے. That is very important to know. تو خلقہ کا مطلب کیا ہے؟ صرف پیدا نہیں کرنا ہے. ہی میڈ، انسان مینوفیکچر کیا ہے، میڈ کیا ہے، بنایا ہے، پیدا کیا ہے. یہ اگر دیکھیں گے، ایون ہم لوگ بولتے ہیں نا بچہ پیدا ہوا ہے. اب خلقہ جو ہے اپنی اردو زبان میں اگر دیکھیں گے، پیدا کیا ہے. That's it. تو that is what. But actually to say it is a replica that is happening, right? وہ تو وہی بچے ہیں جو ہے، چہرے and everything. اللہ تعالیٰ بنانے والا کون ہے؟ خلقہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ کریٹر کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. اوکے. وداؤٹ جو nothing was there, with that he made everything. اوکے. جو کچھ بھی نہیں تھا اس سے جو ہے وجود لایا ہے انسان کو. So this is what خلق means. فسوا مطلب اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا دوسرا صفات ہے. پہلا صفات کیا تھا؟ خلقہ تھا. دوسرا صفات کیا ہے؟ وہ ہے مطلب درست کرنا. مطلب کیا ہے؟ درست کرنا مطلب تخلیق مطلب کریشن کو کرنے کے، پیدا کرنے کے بعد انسان کو ایسا ہی نہیں چھوڑ دیا گیا ہے. انسان کو پیدا کر کے چھوڑ دیا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کو سنوارا ہے، اس کو خوبصورت وے میں اللہ تعالیٰ بنایا ہے. انسان کو ہر وہ چیز کو پرفیکٹ لیول میں شیپ بنایا ہے. اگر آپ دیکھیں گے انسان کی جو آنکھیں ہیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ اگر آپ غور کریں گے نا، اس رب کے اور قریب ہو جائیں گے اور اس رب کا تعریف زیادہ کریں گے. دیکھیں اگر آپ آنکھیں دیکھیں گے، جو آنکھیں جو ہے ایک ہی سائز میں ہے، ایک آنکھ بڑا ایک آنکھ چھوٹا نہیں ہے، ایک آنکھ وائٹ ایک آنکھ بلیک نہیں ہے. دیر از نتھنگ لائک دیٹ. اس از پرفیکٹ. دو آنکھیں ہیں، دو آنکھیں ایک ہی پرفیکٹ جگہ ہیں اور دونوں بھی ساتھ میں ہی بلنک کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ میرا ایک رائٹ آنکھ جو ہے جھپکتا ہے اور سیکنڈ آنکھ نہیں ہوتا ہے، یا یہ دونوں آلٹرنیٹ ٹائمز ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے. دونوں ساتھ میں ہی رہتے ہیں. جب بلنک کرتے ہیں دونوں بھی ساتھ میں ہی آنکھیں بند کرتے ہیں کھولتے ہیں. ایسا نہیں کہ رائٹ آنکھ کھولنا الگ، لیفٹ آنکھ کا الگ. ایسا نہیں ہے. جب آنکھیں بند کرتے ہیں دونوں ساتھ بند ہوتے ہیں. ایسے میکانزم بنایا ہے اللہ تعالیٰ کہ دو آنکھ جو ہے ساتھ میں ہی دے ورک ٹوگیدر. دونوں ساتھ میں ہی ورک کرتے ہیں. اف یو جسٹ سی. اور ویژن کو اگر آپ دیکھیں گے، سبحان اللہ، ایک ایک چیز کی باریکی کو دیکھیں گے، کس طرح پرفیکٹ لیول میں اللہ تعالیٰ بنا ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے ہمارے جو جتنے بھی لینسز آپ ڈالیں گے، جو کیمرہ ہے that level of perfect picture it cannot take with that colors جو انسان کے آنکھیں دیکھ سکتے ہیں. انسان کے آنکھوں میں ایسا زبردست میکانزم بنایا ہے اللہ تعالیٰ، ایسا زبردست بنایا ہے کہ ہم ہر وہ کلر دیکھ سکتے ہیں. ہر ایک کلر ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں. بلیک ہو، گرین ہو، بلو، گرے، پنک، ہر ڈفرینٹ کلرز کہاں سے ہو سکتا ہے؟ از اٹ پاسبل؟ جہاں پہ ڈفرینٹ کلرز ہمیں آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، ہمارے آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. وی کین آئیڈینٹیفائی مطلب ہمارے آنکھوں میں ایسا پردے ڈالا ہے، ایسا وے میں اللہ تعالیٰ بنا ہے کہ کلرز کو ہم پہچان سکتے ہیں، شیپس کو ہم پہچان سکتے ہیں.
देख सकते हैं, वी कैन रिकॉग्नाइज। ये अगेन आप हमारे आंखें इज अगेन बॉडी जो जिस तरह अल्लाह ताला बनाया है, इट इज एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड, एवरीथिंग इज बीन कनेक्टेड। ऐसा नहीं कि आंखें कहीं और है, कान मेरा कहीं और है, मेरा भेजा कहीं और है, मेरा दिल कहीं और है। एवरीथिंग जो है मुट्ठी जैसा बोलते हैं ना, टुगेदर दे वर्क। अल्लाह ताला एक जिस्म बनाया है, अमेजिंग। एक इंसान को अगर अल्लाह ताला का अल्लाह ताला को जानना चाहता है, अपने जिस्म को पहचानेगा ना, कैसा बना है इंसान का जिस्म, किस तरह अंदर से इट वर्क्स। सुभान अल्लाह, इट वर्क्स वंडर्स। सुभान अल्लाह। वो चीज अगर हम देखेंगे उस रब का जो है ना, लाइक द मोर एंड मोर यू विल स्टार्ट लविंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो आंखें जो है इट इज अगेन बीन कनेक्टेड इनसाइड द बॉडी। आई फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे उतना आइडिया नहीं है, आई डोंट हैव दैट मच नॉलेज इनटू दैट वन। बट इमेजिन करें, आंखें जो है हम देखते हैं, एंड देन अगेन इट गोज इन आवर ब्रेन, our brain records and then we start working, everything is connected ना। हम देखते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं, एंड देन उसके बाद हमारा ब्रेन फंक्शन होता है, एंड देन द सिग्नल गोज टू योर हार्ट, द सिग्नल गोज, एंड ये अपने हमारे हाथों में अगर कुछ चीज लेना है, तो मैं अगर एक चीज लेना है, अगर एक चीज ढूंढ रहे, तो ढूंढने के लिए क्या यूज कर रहे हैं हम लोग? आंखें यूज कर रहे। हमारे आंखें यूज करते हुए ढूंढते हैं। ढूंढने के बाद जब मैं जो चीज मुझे नहीं मिल रही थी, अगर वो मिल गई, तो फर्स्ट अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कैसा हो रहा है? मेरे आंखें लेके जाके तो नहीं लेंगे ना, मेरे आंखें जाके नहीं लेंगे। मेरे आंखें सिग्नल देगा ब्रेन को कि यस मिल गया है। अब मेरा सिग्नल क्या, मेरे ब्रेन सिग्नल्स क्या देगा मेरे हाथों को कि ये चीज वहां पे है, अब उसको उठाओ। तो अब मैं उठाने के लिए मेरा सिग्नल हैंड्स में सिग्नल देगा कि हैंड्स में उठाओ। अब मैं उठाने के जब उठाने जा रही हूँ, तो अल्लाह ताला में उंगलियों को कैसा बनाया है? उंगलियों का ऐसा जबरदस्त बनाया है, जब मैं इसको फोल्ड कर दूंगी ना, तो पूरे एक ही साइज के हो जाएंगे। अगर स्ट्रेट रखूंगी तो पूरे डिफरेंट साइजेस, लंबा छोटा सब रहेगा। अगर मैं इस सबको फोल्ड करूंगी नीचे, अगर मैं जमीन पे रखूंगी फोल्ड करके, तो क्या होगा? पूरे एक ही शेप में बन जाएंगे। और उसका मूवमेंट्स है, अगर आप देखेंगे मूवमेंट्स, साइजेस क्यों अल्लाह ताला इतना बनाया है, मूवमेंट्स क्यों रखा है अल्लाह ताला, उसी तरह नाखून क्यों बनाया अल्लाह ताला। हर हर चीज में हिकमत है। सुभान अल्लाह। उसी तरह अगर हमारे हैंड को ही देखेंगे, हैंड में जो है जितने सारे वेन्स है, एवरी वे, एवरीथिंग वर्क्स इन अ डिफरेंट फैशन, वी डोंट नो। अगर आप देखेंगे पूरे पांचों में ताकत देखेंगे कि हर ताकत इज बीन डिवाइडेड इन फॉर ऑल फाइव इन डिफरेंट वे। सबके एक ही लेवल ऑफ ताकत नहीं है। पूरे पांच उंगलियों में ताकत सेम नहीं है। सबसे छोटी उंगली में ताकत कम है। आप ज्यादा यूज नहीं कर सकते, आप उसको वजन चीजें नहीं उठा सकते आपके लेफ्ट उंगली, सबसे छोटी उंगली से। उसी तरह रिंग वाली उंगली में भी ताकत कम है। आपकी उंगली सबसे ज्यादा मेजर इज व्हाट? योर थंब। थंब का रीजन क्यों बनाया है अल्लाह ताला? थंब क्यों रखा है? there's a reason behind ना। अगर थंब नहीं रखा, अल्लाह ताला सिर्फ ये चार उंगलियां रख सकता है, राइट? जिस तरह जानवरों को चार उंगलियां रखे, जिस तरह उनके लिए रखे हैं, उनकी उंगलियां अलग है, हमारी उंगलियां अलग है, क्यों? कभी सोचे हैं हम लोग? वी डोंट नो ना। कभी हम लोग सोचे नहीं इसके बारे में। हर चीज पे गौर करें गाइस, हर चीज पे गौर करें कि क्या अल्लाह ताला आप हमारी उंगलियों को इस तरह दिया है, मेरे इनकी उंगलियां अलग है, जानवरों की उंगलियां अलग है, और उनके जो पंजे टाइप है, हमारे उंगलियों में पंजा टाइप नहीं रहता है। और हमारे जो उंगलियां का फिर अगेन हथेली देखेंगे, हथेली इज सॉफ्ट, व्हाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? हथेली में स्किन क्यों नहीं है, बाल क्यों नहीं है? जिस तरह यहाँ रहना चाहिए यहाँ पे क्यों नहीं है? कभी सोचे हम लोग? हम जो अल्लाह ताला हमें बनाया है ना, पैदा भी किया हो और हमें संवारा भी है। हमारे आंखें का, मैं सिर्फ आंखों का बोल रही हूँ, हमारे कान, कान का किस तरह दिया है क्या? जो हमारे कान है, फिर दूसरे जानवरों के कान एंटायरली डिफरेंट है। जो चीज हम सुन सकते हैं वो जो चीज हम नहीं सुन सकते, वो जानवर सुन सकते हैं। हौलनाकियां जो है, जो खबर में जो हौलनाकियां है, वो इंसान और जिन नहीं सुन सकते, बाकी लोग सुन सकते हैं। तो हमारा फ्रीक्वेंसी, कान का जो फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर सेट ऑफ एनिमल्स। अब अगर हम देखेंगे, वी कैन नॉट हियर द टॉक्स ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स के बातचीत हमें समझ में नहीं आती है, बट सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला वो दिया था। उसी तरह एंट जो है, चींटी जो जा रही है, उसकी आवाज हम सुन नहीं सकते। क्या हम आवाज सुन सकते हैं? अल्लाह ताला क्यों रखा है?
اگر ہر وہ چیز فریکوینسی ہم سن سکتے ہیں، تو اینٹس کے باتیں ہم سن رہے ہیں، ہم کاکروچز کے باتیں سن رہے ہیں، اینٹس کے بارے میں باتیں سن رہے ہیں، ان کی آوازیں ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے، ان کی باتیں سن رہے، ہر چیز، جب ایک انسان ہر چیز کی آوازیں ہیں تو کیا وہ کانسنٹریٹ کر سکتا ہے؟ اب میں بیٹھی ہوں، آپ سب روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے روم میں ہر جگہ آوازیں کچھ نہ کچھ تو رہتے ہیں نا، دیر سو مینی انسیکٹس بھی ہو سکتے ہیں، تو ان کی باتیں اگر مجھے میرے فریکوینسی کان میں ہمیں وہ پاور دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ، جہاں پہ ایون انسیکٹس کی باتیں آپ سن سکتے ہیں، وچ از ناٹ ریکوائرڈ. کیا ہمیں ضروری ہے ان کی باتیں سننا؟ ہماری آواز، کون سی آواز ہم سن سکتے ہیں، وچ اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے کہ تمہیں بنایا ہوں میں، اور تمہارے لیے جو ہے انسان، دوسرے انسان کی آوازیں تم سننا وہ کافی ہے، اور بیسک سیٹ آف اینیملس کی آوازیں تم سننا وہ کافی ہے، لیکن تھوڑی چیز کے اینیملس کی باتیں سننا آپ کو ضروری نہیں ہے. اٹ از تمہارا مقصد نہیں ہے، تم مقصد میں نہیں جا رہے ہو، دیٹ از ناٹ ریکوائرڈ. فشز ہے گھر پہ، فشز کی آوازیں ہم سن سکتے ہیں، وہ کیا باتیں کرے، وہ بھی تسبیح کرے. مچھلیاں بھی تسبیح کرتے ہیں، کیا ہم لوگ سن سکتے ہیں وہ کون سے وے میں تسبیح کرتے ہیں؟ اگر ہمارا کان کو اللہ تعالیٰ ایسا بنایا کہ ہر وہ چیز، آسمان تسبیح کرتا ہے، زمین تسبیح کرتی ہے، پہاڑ تسبیح کرتا ہے، چڑیا تسبیح کرتی ہے، ایوری تھنگ، فرشتے تسبیح کرے، اگر ہم فرشتوں کو دیکھ سکیں گے اور جنوں کو دیکھ سکیں گے، سب لوگ تسبیحوں میں ہے، جنوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں، ایوری تھنگ، کین وی کانسنٹریٹ؟ پیس آف مائنڈ رہے گا انسان کو؟ نہیں نا. ضرورت نہیں ہے مجھے برڈس کے بارے میں، مطلب برڈس کی تسبیح سننا، ضروری نہیں ہے اینٹس کی آواز مجھے سنائی دینا. تو ہر جگہ شور ہی شور رہے گا. دیر از نو، لیکن وی کی ناٹ کانسنٹریٹ آن ادر سیٹ آف تھنگس. سو جو چیز ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں سنا رہا ہے. جو چیز کی ضرورت نہیں ہے سننا یا جاننا، تو دیٹ ہی ہیز کیپٹ اٹ ہڈن، اٹ از ناٹ ریکوائرڈ. بٹ وہ آوازیں دوسروں مخلوق سنتے ہیں which is required for them. So that is the coordination. That is the way اللہ تعالیٰ بنائے، چاہے وہ کان ہو، اپنا ہاتھ ہو، اپنا جسم ہو، جسم کا کوآرڈینیشن ہو، پھر اگین جو جس طرح خون یہ ہوتا ہے، کس طرح موو ہوتا ہے خون، اس کے بارے میں ہو، ایوری تھنگ. جس طرح آئی شوڈ سے when you study medicine نا، میڈیسن جب آپ لوگ پڑھیں گے، یا these knowledge you have نا، more and more you will be more loving اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور اس کے تخلیق کو اور ان ڈیپتھ جان سکتے ہیں. بیکاز we just know outside things ہم جانتے ہیں، لیکن انسائڈ کا میکانزم اللہ تعالیٰ انسان کا کس طرح بنایا ہے، تو that we will not be knowing it much in detail نا. تو اگر وہ جانیں گے، ایون اگر آپ دیکھیں گے سائنس کے بکس میں بھی دیکھیں گے، بچوں کی کتابوں میں بھی اگر آپ دیکھیں گے، ہڈیاں اللہ تعالیٰ بنایا ہے، ہڈیاں، ہر دو ہڈیوں کے بیچ میں جوائنٹ ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ بنا ہے. سیم پورے جوائنٹ سیم نہیں ہے، ہمارے ساکٹس کے الگ الگ، جوائنٹس کے الگ الگ نام ہیں. ایک جوائنٹ اگر آپ دیکھیں گے، ہمارا ایک جوائنٹ ہے، ایک طرف ایلبو کی طرف ایک جوائنٹ ہے، ہمارا ہینڈ اور شولڈر کے بیچ میں ایک جوائنٹ ہے، الگ الگ نام ہے. گھٹنوں کا ایک جوائنٹ ہے، اور وہ دو جوائنٹس کے بیچ میں لیبریکیشن رکھتا ہے اللہ تعالیٰ، ایک لیکوڈی فارم رکھتا ہے جہاں پہ موومنٹ آرام سے ہو سکے. وہ کون سی چیز، کون سے چیزوں کا ہم لوگ، کیونکہ دو ہڈیاں جب ٹکرائیں گے نا، کیا ہوگا؟ درد ہوگا نا. انسان کو درد نہیں ہونا چاہیے، سکون سے وہ اپنا پیر فولڈ کر سکے، سکون سے وہ بیٹھ سکے، سکون سے اس کا ہینڈ موو ہو سکے. تو ہر وہ جوائنٹس، جتنے بھی جوائنٹس ہے، جوائنٹس ڈفرینٹ ہے، ڈفرینٹ شیپس آف جوائنٹس، ڈفرینٹ پیٹرن آف جوائنٹس. ہر جوائنٹ کو اللہ تعالیٰ الگ بنایا ہے. سبحان اللہ. ہر چیز کو اگر آپ غور کریں گے، چاہے وہ جوائنٹس کا ہو، چاہے اگر آپ دیکھیں گے دو انسان کا شولڈر دیکھیں گے، دونوں کا شولڈر ایکول ہے، ایک کا شولڈر بڑا ہے، ایک کا شولڈر چھوٹا، ایسا نہیں ہے. اسی طرح ہینڈس دیکھیں گے، دونوں کا ہاتھ ایکول رکھا ہے اللہ تعالیٰ، سائزز آر ایکول. جو لمبا ہے اس کے سائز دو ہاتھ ایکول ہی رہتا ہے. ایک ہاتھ تھوڑا چھوٹا ہاتھ ہے، ایک بڑا ہاتھ ایسا نہیں بنا ہے، ایک چھوٹا پیر ایک بڑا پیر نہیں بنا ہے. دیٹ از واٹ ہی ہیز فیشنڈ، درست بنایا ہے، پرفیکٹ لیول میں بنایا ہے. ایوری تھنگ از ان ایکول لیول ہے، نو کوآرڈینیشن کے لیے، ہر چیز کے لیے دی پرفیکٹ بنایا ہے. اللہ تعالیٰ پیدا بھی کیا ہے، اور کیا کیا ہے، انسان کو پرفیکٹ لیول میں اس کو سجایا ہے. ہم لوگ بولتے ہیں نا سوارنا، سجانا. تو وہی دس تھنگ آئی ووڈ لائک ٹو سے از دیٹ دس از واٹ اٹ از، اونلی دا پاور آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. کوئی اور یہ نہیں کر سکتے. خالق وہی ہے،
सव्वा, ओके, सवारना, फसव्वा, सवारना भी वही सवार सकता है, कोई और नहीं कर सकता। इंसान बनाता है, हम बना सकते हैं। अगर क्ले देंगे तो इंसान का शेप बनाएंगे, इंसान का शेप अगर आप बनाएंगे, कैन यू गो अहेड विद द परफेक्शन एज अल्लाह ताला हैज डन? नहीं, उसमें जान भी देता है, मूवमेंट्स भी होते हैं, जान भी देता है, एवरीथिंग बारीकी दिया है अल्लाह ताला, सुभान अल्लाह। किसी का सेम नहीं है, किसी के चेहरे सेम नहीं बनाया है, किसी का नेचर सेम नहीं बनाया है, इट इज नॉट सेम। सो मेनी पीपल का, सबका अलग अलग वैरायटी, टेस्ट अलग है, थॉट्स अलग है। एक इंसान अपना खुद का औलाद का डिफरेंस आप देख सकते हैं, टेस्ट हो, बिहेवियर हो, दोनों का सेम नहीं। इमेजिन करें, मैं एक बात बोलूंगी, एक चीज को आप बना रहे हैं, ओके, उसके बाद फिर और एक एक बना रहे हैं, तीसरी बार अलग को डिफरेंट बनाएंगे। अगर आप बनाना है, अब आलू लें, आलू को, सब्जी को डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज में बनाए, तो एक बनाएंगे, दो बनाएंगे, तीन बनाएंगे, डिफरेंट वैरायटीज। आलू है ना, पराठे में डाल देंगे, आलू फ्राई करूंगी, या आलू के फ्राइज बना दूंगी, चिप्स बना दूंगी, या मसाला आलू जैसा बना दूंगी, या आलू भुजिया बना दूंगी। तो अब आलू का लेते हुए इतने सारे, यू विल गो फॉर 20, ओके फाइन 30, ओके फाइन 40 डिशेस आप बना सकते हैं। बियॉन्ड दैट बना सकते हैं क्या? डिफरेंट 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 बना सकते हैं क्या? बट वो रब किस तरह बना सकता है? मतलब करोड़ों लोग हैं, अरबे लोग हैं, अरब लोग में सबका चेहरा अलग है, वो कैसा बना सकता है अल्लाह ताला? सबका सिर्फ चेहरा अलग नहीं है, सबके चेहरे अलग है, सबकी आंखें अलग है, सबके बात करने की आवाज अलग है, सबके हाथ पैर जो देखेंगे आप, कलर अलग है, हाथ पैर अलग है, बिहेवियर अलग है, उनके मूड स्विंग्स अलग है, उनके थॉट प्रोसेस अलग है। हर एक इंसान का अमेजिंग लेवल में, हर एक इंसान को यूनिक कैसा बना सकता है? कोई और कर सकते हैं ऐसा? नो वन कैन एवर एवर इमेजिन। हम रिप्लिका करना है तो भी वैरायटीज में इतना कर सकती हूँ। अगर एक डिजाइन है, यही डिजाइन को डिफरेंट वे में करें, मैं कोशिश करती हूँ, डिफरेंट होगा होगा, अगर 30 40, लेकिन मैं लैक्स एंड लैक्स तो मैं नहीं कर सकती हूँ ना, हंड्रेड्स तक भी नहीं जा सकते हम लोग। बट वो रब देखें जो इन सो मेनी पीपल, इंसान को बनाया है, उसी तरह जानवरों को बनाया है, फिर हर जानवर अलग, हर जानवर हमारे लिए चेहरा सेम दिखता है, बट ही हैज मेड इन अ डिफरेंट वे दैट वी कैन रिकॉग्नाइज, तो जानवरों का अलग अलग चेहरे, अलग अलग शेप्स में बनाया है, चेहरे बनाया है, और उनके भी अलग अलग, उनका बिहेवियर हो, एवरीथिंग इज नॉट सेम, एवरीथिंग इज डिफरेंट, यूनिक। हर इंसान को खास बनाया है, हर जानवर को खास बनाया है। ऐसा नहीं है कि अच्छा चलो इसके जैसी बना दिया, इसके जैसी में बना दिया, ही डिडंट डू। और एट द सेम टाइम, माँ बाप के बच्चे हैं तो कहीं ना कहीं उसके क्वालिटीज भी, माँ बाप के कहीं ना कहीं आंखें हो, चेहरे में कहीं ना कहीं बनाया है, जहाँ पे बोल सकते हैं ना, तो ये बाप पे गई है, ये माँ पे गई है, पूरी माँ के जैसे नहीं रहती है वो। माँ के फीचर्स के साथ अपना वजूद, अपने फीचर्स ज्यादा रहते हैं, उसमें माँ के भी थोड़े एडेड है। सुभान अल्लाह, we can never ever imagine these things. He has fashioned us in the most best to best way. फसव्वा, ओके। वल्लजी, आयत नंबर 3 देखे, वल्लजी, और कौन है हमारा रब? एक चीज से जो इसने पैदा किया, और पैदा करके नहीं छोड़ा है, दुरुस्त किया है। पैदा करने के एक, अल्लाह ताला ऐसा एक, ये बोलते हैं ना, गोश्त का एक लोथड़ा पैदा नहीं किया है, एक गोश्त का एक टुकड़ा बोलते हैं ना, एक गोश्त का एक टुकड़ा पैदा नहीं किया है। गोश्त को, टुकड़े को, फिर अगेन उसको मुदगम बनाया है, उसको अगेन चेहरे दिया है, खूबसूरत चेहरे बनाया है, हाथ पैर नाक कान आंख, सब हर चीज दिया है, दिल दिया है, जुबान दिया है, जहन दिया है, हर चीज परफेक्टली। बोलते हैं ना, सिर्फ एक ये फ्लैश ऑफ, ये मीट फ्लैश नहीं है, उसको पूरा ब्यूटीफुल वे में सजाया है, खूबसूरत परफेक्ट लेवल में। he has fashioned it, he has perfectly designed it। इंसान को ब्यूटीफुल वे में डिजाइन करके परफेक्ट लेवल में देखे, दिस बैलेंस्ड एवरीवेयर, बैलेंस इज देयर। एक हाथ छोटा, एक हाथ बड़ा नहीं है, एक हाथ इतना मोटा और एक हाथ एकदम बारीक, ऐसा नहीं है। होता है, लेकिन बीमारियों के टाइम होता है, वंस इन अ वाइल थोड़ों को रहता है थोड़े कुछ बीमारियां, बट एट द सेम टाइम सबको एलिफेंट लेग है,
राइट? एलिफेंट लेग फुट इज व्हाट, एक पैर इतना मोटा हो जाता है एंड एक पैर नॉर्मल रहता है, दैट इज बीमारी की वजह से होता है। बट अदरवाइज अल्लाह ताला सबको सेम वे में ही बनाया है ना। दो हाथ, दो पैर परफेक्टली, दो वजन भी अगर आप देखेंगे तो एक हाथ का वजन ज्यादा, एक हाथ का वजन कम, ऐसा नहीं रखा। ऐसा भी नहीं रखा कि एक हाथ जो है इंसान का है, एक हाथ जो है हाथी का बना है, ऐसा भी नहीं करा है। सुबहान अल्लाह, इन एंटायरली डिफरेंट वे गर्ल्स। सो इस चीज पे गौर फिक्र करें आप। और कौन है हमारा रब? वल्लजी, और जिसने कद्दर फहदा। कद्दर मतलब तकदीर, कदर कौफ दाल रो, कद्दर मतलब अंदाजा किया, मतलब भरपूर प्लानिंग की है। कद्दर मतलब क्या है? भरपूर प्लानिंग की है। अब यहाँ पे देखिए, दिस इज द थर्ड सिफात ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह ताला का क्या है? कद्दर, दिस इज द थर्ड सिफात ऑफ अल्लाह ताला। तकदीर से ही है, दैट मीन्स टू डिटरमाइन, इसको मेजर्ड वे में करना, इसको बैलेंस वे में करना, इसको परफेक्ट। यहाँ पे जो यूज किया गया है, अल्लाह ताला जिसने भरपूर प्लानिंग की है, हर चीज वो बनाने की, इंसान को बनाया है और उसको संवारा है, और हर चीज कैसा वे में किया है? विद अ परफेक्ट लेवल ऑफ प्लानिंग। अगर आप देखेंगे, इंसान को देखेंगे, जानवर को देखेंगे, हर वो चीज, अगर जो भी अल्लाह ताला बनान हो, सितारे हो, बारिश हो, इंसान हो, जानवर हो, नबातात हो, हर वो चीज, जो भी चीजें बनाए हैं अल्लाह ताला, हर वो चीज में परफेक्शन है, पहली चीज। दूसरी चीज, हर एक चीज को एक अल्लाह ताला एक फंक्शन दिया है। किस लिए बनाया है? एक मकसद। विदाउट मकसद अल्लाह ताला किसी को नहीं बनाता। मकसद है, और मकसद दिया गया है, और उस मकसद के हिसाब से सब लोग काम करें। जो मकसद दिया गया है उसी मकसद के हिसाब से सब काम करें। जानवरों को एक मकसद से पैदा किया है, दे आर डूइंग द वर्क। हमें नहीं पता कौन सा मकसद है। हमारे लिए एक मकसद से पैदा किया है। हमारा मकसद क्या है? अल्लाह ताला की इबादत करें। हमारे लिए मकसद वही है। मकसद में देखिए, इबादत करने में मेजर फर्स्ट प्राइम वर्क इज व्हाट? इबादत। अब इबादत में कौन सी चीजें हमारे लिए मुश्किलात कब कहाँ पे होती है? इबादत जब इंसान करता है, उसको भूख लगती है, सो दैट इज अ सेकेंडरी थिंग्स। दैट जब खाने के लिए चले भाई, तुम्हारे लिए खाना है, चाहिए, ओके। उसके बाद उसको पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, बिकॉज सर्दी, फॉर दैट वन चले कपड़ा। और अकेला है वो, तो उसके लिए साथी चाहिए, तो अल्लाह ताला बीवी दे दिया है एज अ साथी फॉर यू टू बी विथ यू। तो इबादत करे, मकसद प्राइम चीज क्या है? इबादत के लिए कौन से जरूरत की चीजें हैं वो अल्लाह ताला प्रोवाइड करते जा रहा है। जैसा कि खाना पीना चाहिए, शेल्टर चाहिए, घर चाहिए, उसको बीवी चाहिए, एट द सेम टाइम उसको जॉब भी चाहिए, जहाँ पे बिजनेस करना हो या काम करना हो, पैसे आएंगे तो घर चलेगा ना। तो वो पैसे कमाने के लिए वो भी, तो प्राइम मकसद के लिए कौन से चीजें चाहिए, अल्लाह इज प्रोवाइडिंग। अब हम लोग क्या कर दिए हैं? जो प्राइम मकसद, जो इबादत है, अल्लाह की इबादत करना है, उसको हटा दे के जिंदगी जो एडिशनल चीजें जो ऐड किया है अल्लाह ताला, उस पे एंजॉयमेंट। मतलब प्राइम मकसद क्या है? मुझे अच्छा घर चाहिए। प्राइम मकसद क्या है? अच्छी बीवी होना है, अच्छा घर होना है, अच्छा खाना होना है, अच्छा कमाना है मुझे। मैं खूब कमाऊंगा और अपने अपने जात के बारे में सोचना शुरू कर दिया। मैं अच्छा रहूंगा, मेरा घर, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरा अपना ये। फिर उसके बाद अगेन मैं क्या क्या चीजें खरीद सकता हूँ, क्या क्या मैं फ्यूचर में बच्चों के लिए क्या कर सकता हूँ, इन्वेस्ट क्या करूं मैं, पैसों का ये हो, अपने एसेट्स खरीदना, ये सब करता है। और कौन सी चीज पीछे कर दिया है? मकसद को पीछे कर दिया है। मकसद इज नॉट के पैसे कमाना। इंसान को अल्लाह ताला पैदा किया है पैसे कमाने के लिए नहीं। अल्लाह ताला इंसान को पैदा किया है इबादत के लिए। उस इबादत के लिए क्या क्या चाहिए? तुम्हें खाना पीना चाहिए, तो मैं नहीं, तुम खुद मेहनत करके कमाओ, कमा कर तुम खाना लो। तो फॉर दैट रीजन पूरे के पूरे प्रॉफिट्स शेपर्ड के जैसा काम करते थे। उनके जो पैसे आते थे, वो पैसों से घर भी चलाते थे। बट इबादत, प्राइम इज इबादत। उसके बाद बाकी की चीजें आर एक्चुअली द रीजन एज टू इबादत के लिए क्या चाहिए, वो चीजें आर बीन प्रोवाइडेड। बट इंसान क्या है? उस मकसद को ही भुला दिया है, और द सेम टाइम जिंदगी जीने में ही इज शोइंग इंटरेस्ट। सो दैट इज नॉट द मकसद। उसी तरह अल्लाह ताला का आसमान को भी बनाया है एक मकसद से, एंड दे आर डूइंग परफेक्टली फाइन।
ان میں کوئی بھی چیز میں ایک ڈفرینسز نہیں ہے. آسمان کو جو اللہ تعالیٰ کام دیا ہے، تمہارا کام یہ ہے، وہ کرتے جا رہے ہیں. اسی طرح جو ہے سٹارز کو جو کام دیا گیا ہے وہ کرتے جا رہے ہیں. ہر ایک مخلوق کو جو بھی اللہ تعالیٰ بنایا ہے، ہر وہ چیز، ایوری تھنگ جو بھی ان کو حکم دیا گیا ہے کرتے جا رہے ہیں. مولانا رومی وہ کیا کہتے ہیں کہ جو زمین ہے، ہوا ہے، پانی ہے، آگ ہے، ہر چیز جو ہے اللہ کے غلام ہے. کون ہے؟ اللہ کے غلام ہے سب. اور ایٹ دا سیم ٹائم کیا ہے، یہ سب لوگ جو ہے اللہ کی نظر میں، ہماری نظر میں یہ بے جان ہے. ہماری نظر میں ارتھ بے جان ہے، ہماری نظر میں ہوا بے جان ہے، پانی بے جان ہے، فائر بے جان ہے، آگ بے جان ہے. لیکن اللہ کے نظر میں یہ سب چیز کیا ہے؟ جاندار ہے اور سینسیبل ہے. اوکے، سینسیبل ہے اور جاندار ہے. اور یہ جتنے بھی چیزیں جو اللہ تعالیٰ بنایا ہے، سب کو کچھ نہ کچھ ایک ریزن سے بنایا ہے، ایک ریزن پرپس اس کے لیے بنایا ہے. اور سب لوگ جو ہے وہ کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ زمین کو بنایا ہے ایک مقصد سے، وہ مقصد پورا کر رہا ہے. زمین ہوا کو بنایا ہے ایک مقصد سے، وہ کام ہوا کرتے جا رہا ہے. ہوا یہ نہیں بول رہا آج میں یہ کام نہیں کروں گا یا میں تھک گیا ہوں. اٹ نیور سیز ان دیٹ وے. اوکے، سو فقدر، اور اس نے اندازہ کیا بھرپور پلاننگ سے انسان کو ہر وہ چیز بنایا ہے. تقدیر اسی سے ہے. فہدا، تو اب یہ چیز کیا ہے؟ فورتھ ایٹریبیوٹ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فورتھ نیم ہے. اوکے، اب یہاں پہ اللہ کا ناموں میں فورتھ نیم کیا ہے؟ فہدا. ہدا مطلب کیا؟ ہدایت. اوکے، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ انسان کو بنا کے دنیا میں ہر چیز، آسمان، زمین، پہاڑ، سب اللہ کا انسان کو بنا گیا. اوکے، انسان کو بنایا ہے، پھر ہر وہ چیز بنایا ہے، آسمان، پہاڑ. ہمیں آسمان چاہیے، زمین چاہیے، بارش چاہیے، نباتات چاہیے، ویجیٹیبلز چاہیے، اور گھر چاہیے. ہر چیز بنا کے چھوڑ نہیں دیا. He didn't leave us. اس کے ساتھ ہمیں ہدایت دیا ہے. سبحان اللہ. دس از دا دیکھیں کس طرح خوبصورت وے میں ایک ماں سے بھی بڑھ کر محبت کرتا نا وہ رب. ماں بھی وہی کرتی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ کتنا کچھ اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں سوچتا ہے. کیا ہم لوگ سوچتے ہیں؟ ہمارے لیے چھت بنائے اللہ تعالیٰ، آسمان بنائے، کیا ہم شکر گزار ہیں اس کے لیے؟ کیا زبردست سکون ہے. جو زمین بنایا ہے، کیا اس کے لیے ہم خوش ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ ہوا بھیجا ہے، کیا ہم لوگ اس کے لیے شکر ادا کرتے ہیں؟ جب بارش بھیجتا ہے، کیا ہم شکر ادا کرتے ہیں؟ جو بارش بھیجتا ہے، ہوا دیتا ہے، کھانا پینا دیتا ہے، ویجیٹیبلز دیتا ہے، جو ہم فریج اوپن کریں گے اتنے سارے کھانے کے آئٹمس رہتے ہیں، اتنے ساری چیزیں ہم ڈائریکٹلی کھا سکتے ہیں ویجیٹیبلز. کیا اس رب کا شکر ادا کرتے ہیں؟ کہاں سے آیا ہے، کون بنایا ہے، کیسا ہمارے نصیب میں اللہ تعالیٰ لکھا ہے. Have you ever thought in that way? یہ چیز کو یاد رکھیں کہ یا رب یہ سب چیز تو نے مجھے دیا ہے، تو بنایا ہے، تو میرے لیے دے. سو مچ یو ڈوئنگ. یا اللہ میں کچھ بھی نہیں کر رہی ہوں تیرے لیے. یا اللہ اتنا مہربان، میں کچھ بھی نہیں کر رہی ہوں. انسان کیا ہے؟ انسان کی فطرت کیا ہے؟ گیو اینڈ ٹیک. تم میں مجھے دو گے تو میں تمہیں دوں گا، تم مجھے ریسپیکٹ کرو گے تو میں ریسپیکٹ کروں گا، تم مجھے محبت کرے تو میں تمہیں محبت کروں گا، تم میرا خیال رکھے تو میں تمہارا خیال رکھوں گا. دس از دا تھنگ. دنیا کا دستور کیا ہے؟ گیو اینڈ ٹیک. تم دو گے تمہیں ملے گا، تم نہیں دو گے تو تمہیں تو کچھ نہیں ملے گا. بٹ ہم لوگ اتنے 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 بے شرم لوگ ہیں، اتنے I should say so ungrateful. جہاں پہ دیتے جا رہا ہے رب، دیتے جا رہا ہے، دیتے جا رہا ہے، اس کا خیال بھی نہیں کرتے، اس کا شکر بھی ادا نہیں کرتے. ہم لیتے جا رہے اور مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا تم اور مانگو میں اور دوں گا. دیتے جا رہا ہے. وہ تمہیں اولاد دیا ہے، سبحان اللہ، وداؤٹ اینی پرابلمس اولاد دیا ہے، اولاد دیا ہے، اور بچے اولاد ہو، شوہر دیا ہے، گھر بار کا چلنے کا، آنکھیں، یہ سب دیا ہے، جسم کا ہر اوزار پرفیکٹ لیول میں دیا ہے. ہر وہ چیز پرووائڈ کیا ہے تمہیں جینے کے لیے، تمہیں سکون کے لیے، راحت کے لیے ٹھنڈا پن دیا ہے، راحت کے لیے رات دیا ہے، دن میں کام کرنے کے لیے روشنی دیا ہے، تمہارے لیے ویجیٹیبلز پورے ہونے کے لیے پھر اگین سورج دیا ہے. ہر وہ چیز اللہ تعالیٰ دیا ہے. کیا کبھی ہم شکر ادا کیے ہیں؟ اس رب کے ہونا چاہیے نا.
نہ کہ اب یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ جب ہر چیز وہ دیتا ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ، ہمارے سانسیں اللہ تعالیٰ دیا ہے، ہمارے لیے کان آنکھ سب دیا ہے، ہمارا دل دھڑکتا ہے اس رب کی طرف سے، وہ رب ہمارا دل دھڑکنے کے لیے کہتا ہے تو دھڑکتا ہے. ایوری موو ہی از ڈوئنگ ایوری تھنگ فار اس. ہر چیز دیتے جا رہا ہے، دیتے جا رہا ہے، اور انسان مانگتے رہتا ہے اللہ میرے کو اور دے تو اور دے، اللہ یہ دے وہ دے، ہر چیز پھر بھی دیتے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ. کیا کبھی ہم لوگ شکر ادا کرتے ہیں؟ پہلی چیز شکر ادا نہیں کرتے. چلو کھانا لگ گیا ہے تو کھانا کھا کے ڈکار دے کے الحمدللہ کھانا اچھا تھا الحمدللہ، ایک زبان سے ایک ورڈ یوز کر دیتے ہیں، دیٹس اٹ. دل سے محسوس کریں یہ آیتیں کیوں آئے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے کہ اٹ از می، میں ہوں وہ، بت نہیں ہے، میں ہوں، کسی اور کو شریک مت کرے میرے ساتھ. اللہ تعالیٰ دیکھیں سب سے زیادہ غضبناک غصہ کب آتا ہے اللہ تعالیٰ کو؟ چوری انسان کرے گا تو اس پہ اتنا غصہ نہیں ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے. زنا اللہ غصے میں آتا ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں. سب سے زیادہ غصہ، سب سے زیادہ مطلب سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو کب ہوگا؟ جب اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کریں گے. شرک پسند نہیں کرتا. ہم سب کرتے ہیں، ہمارے ڈیلی ایکٹیویٹیز میں شرک کہاں پہ کرتے ہیں ہم لوگ؟ وہ دیکھیں. اللہ کی جگہ کسی اور کو دے دیتے ہیں، اللہ سے زیادہ کسی اور پہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ سے نہیں کسی اور سے مانگتے ہیں. وہ چیک کریں کیا میں وہ کرتی ہوں کیا؟ آئی ایم ڈوئنگ دو سیٹ آف تھنگس. اللہ کو ناراض کرتے ہیں کہ ہم لوگ کون سی باتوں سے ہم لوگ ناراض کرتے ہیں، کون سے ایکٹ سے ہم ناراض کرتے ہیں. اس رب کا شکر کس طرح ادا کروں میں؟ سو اپنے ہم لوگ کو ہونا کیا چاہیے؟ ہم اللہ والے ہو جانا چاہیے، اللہ کے بولتے ہیں نا بندے ہو جانا چاہیے، ہم اللہ کے غلام بن جانا چاہیے. فار سو مچ ہی از ڈوئنگ فار اس. ایک انسان کچھ ہمیں دیتا ہے تو اتنا یہ ہو جاتے ہیں کہ یس یہ انسان مجھے ہیلپ کیا ہے، تو ہم لوگ کے قدموں پہ نیچے گر جاتے ہیں. وہ انسان جو بولتا ہے اس کی بات ماننا ہے، جو کہے تو وی جسٹ گو ڈاؤن آن ہز فیٹ، کیوں مجھے وہ ہیلپ کیا ہے. بٹ وین اللہ از ڈوئنگ سو مچ فار اس، کہ ہم لوگ کبھی سوچتے ہیں اس رب کے لیے ہم لوگ اور کیا کیا کرنا چاہیے. سو دیٹ از ویری امپورٹینٹ گرلس. ٹھیک ہے، چلیں دا نیکسٹ امپورٹینٹ تھنگ. اور اللہ تعالیٰ ہدایت بھی دیتا ہے، صرف ایسی نہیں چھوڑتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہدایت بھی دیتے. سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ who gave you each thing in form of nature and then guided. اللہ تعالیٰ بنائے نہیں، ہر وہ چیز انسان کو جو ضرورت ہے وہ چیزیں بھی دیا ہے، at the same time ہدایت بھی دیا ہے. سبحان اللہ. جس طرح آسمان، آئی ٹولڈ یو نا، آسمان زمین ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ ایک مقصد سے بنایا ہے، اور ان کے لیے حکم دیا گیا ہے تم یہ کام کرو گے، اور ہر وہ چیز حکم بجا لاتے ہیں. سب لوگ جو ہے اپنا کام بھرپور لیول میں کرتے ہیں. اور ایٹ دا سیم ٹائم اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر ایک انسان، اگر آپ دیکھیں گے ہدایت اگر آپ دیکھیں گے، ہدایت اللہ تعالیٰ دیتا ہے کیونکہ ہمارے پاس عقل ہے، نالج ہے، ہم جانتے ہیں سرٹن سیٹ آف تھنگس، اور ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں اتنا بھی علم ہے کہ ہاں اس کو اس طرح کرنا چاہیے، اس کو اس طرح ایک بلڈنگ بنانا ہو، ایک کھانا بنانا ہو، یہ اس طرح بنانا، یہ پورا ہمیں سکھایا گیا ہے اور ہم سیکھے ہیں. بٹ وین اٹ کمس ٹو جانور، اب جانور کیا اسکول جاتے ہیں؟ اب جانور کیا، ان کو کیسا پتا چلتا ہے کہ ان کا کھانا کہاں پہ ملتا ہے، کہاں سے ملتا ہے انہیں کھانا؟ انہیں کیسا پتا؟ اور اسی طرح جو ہے جانور کو کیسا پتا چلتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے، مجھے یہاں رہنا چاہیے، یہ ایریا سیف ہے، یہاں پہ جانور مطلب خورخار جانور نہیں آتے، یہ جگہ سیف ہے، یہاں پہ کھانا یہاں پہ ملے گا، یہ جانور یہاں پہ رہیں گے. یہ کون سکھاتا ہے؟ یہ کون ہدایت دیتا ہے؟ وہ رب ہدایت دیتا ہے. دے نیور گو ٹو اسکولس، دے ڈونٹ گو فار اینی ٹریننگ سینٹر، یا ان کے ماں باپ ہے جو بیٹھ کے سکھاتے ہیں کرتے ہیں. دیر از نتھنگ لائک دیٹ. کہاں سے؟ دس از اگین فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اوکے، اللہ تعالیٰ ہی انہیں ہدایت دیتا ہے. ہدایت اگین 2 ٹائپس کے ہے. ایک ہدایت کیا ہے؟ انسان کو گائیڈ کرتا ہے. دوسری ہدایت کیا ہے؟ شریعت کی ہدایت، دین کی ہدایت. جو اب فار ایگزامپل ایک انسان پیدا ہوتا ہے نا، بچہ جب پیٹ میں رہتا ہے
رائٹ. بچہ جو پیٹ میں رہتا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ جب پیدا ہونا ہی سے امیڈیٹلی ماں کے سینے میں دودھ آتا ہے. بچہ پیدا ہونے سے پہلے 1 منٹ پہلے، 1 منٹ پہلے ماں کی چھاتی میں دودھ نہیں رہتا ہے. ماں کی چھاتی میں دودھ نہیں رہتا ہے 1 منٹ پہلے بھی. بٹ وہ 1 منٹ میں جب دا مومنٹ بیبی بورن ہوتا ہے امیڈیٹلی چھاتی میں دودھ آتا ہے. واٹ از دا کنیکشن؟ وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کنیکٹ کیا ہے، کس طرح بنایا ہے؟ دا مومنٹ دا بیبی از آؤٹ تبھی دودھ آئے گا. 1 منٹ کے لیے بھی اگر بچہ اندر ہی ہے، آپریشن ہو رہا ہے اندر ہی ہے، تو تب تک دودھ نہیں آتا. دا مومنٹ بیبی از بورن امیڈیٹلی دودھ آتا ہے. کیسا نفس فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ. کیا کبھی ہم سوچیں اس کے بارے میں؟ دا مومنٹ بچہ پیدا ہونا فرسٹ فیڈ کرو بولتے ہیں. اب بچے کو کیسا پتا کہ یہ جو ہے یہاں سے ہی مجھے سک کرنا ہے، دودھ کو ہے نا یہ چوزنا ہے، یہ سک کرنا ہے، یہ کیسا پتا چلا؟ جگہ کیسا پتا چلا؟ بچہ منہ کھول کے کیسا لے سکتا ہے؟ اب بچہ جب پیدا ہوتا ہے امیڈیٹلی کیا ہم لوگ کھانا دے سکتے ہیں اس کو؟ کھانا وہ کھا سکتا ہے؟ ہی کین ناٹ ایٹ. بٹ وہ پہچانتا ہے اس کا غذا کو، جگہ پہچانتا ہے اس کا غذا پہچانتا ہے، اس غذا کس طرح لینا ہے. محنت شروع کیا ہے نا اپنا، وہ سک کرتا ہے، سک کرنے کے بعد دودھ آتا ہے. دودھ آنے کا طریقہ بھی وہ سیکھ لیتا ہے. وہ کہاں سے آتا ہے؟ The hidayat comes from Allah subhanahu wa ta'ala. Everything, the hidayat, the teaching comes from Allah subhanahu wa ta'ala. That is a natural instinct that comes from Allah subhanahu wa ta'ala. Dusra cheez is what hidayat is called, is what noor ki hidayat, you know. Hidayat that comes from Allah ta'ala is Quran ki hidayat. Quran ki hidayat, نور کی ہدایت، قرآن کی ہدایت. تو جو اللہ تعالیٰ کو جاننے کے لیے، ابھی دیکھیں ہدایت اللہ تعالیٰ انسان کو دیتا ہے، بٹ دین کی ہدایت اللہ تعالیٰ تبھی دے گا جب انسان مانگے گا. اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے یا اللہ، شو می دا پاتھ ٹورڈز صراط مستقیم، سیدھا راستہ مجھے بتا. جب تک ہم طلب نہیں کریں گے، تڑپیں گے نہیں، دعا نہیں کریں گے، ہدایت نہیں ملے گی. یہ کون سی ہدایت ہے؟ دین کی ہدایت ہے. ٹھیک ہے. اور والذی اور اس نے اخرجا مرعا چارہ نکالا. اب یہاں پہ دیکھیں دس از اگین دا فورتھ کوالٹی. اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ صرف انسانوں کو بنایا نہیں ہے، انسانوں کو بنانے کے بعد جو ہے چارہ بھی نکالتا ہے. مرعا مطلب کیا ہے؟ گرینری، جہاں پہ زیادہ جانور جو چرتے ہیں نا، چرعا مطلب جانور جو چرتے ہیں، وہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ یہ بھی بنایا ہے. مطلب کیا ہے؟ کھانے کے غذا، غذا بھی انہیں دیا ہے. اب جانوروں کو کیا دیا ہے؟ غذا دیا ہے. اور فجعلہ، اور پھر بنایا اس غذا میں وساءً کوڑا، احوا سیاہ کوڑا، بلیک کوڑا بھی. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ صرف بنا کے دیکھے. اب دیکھیں غصہ کا مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ گندگی. اوکے، گندی چیز، چھوٹی چھوٹی چیزیں، کوڑا کچرا. کوڑا کسے کہتے ہیں؟ غصہ مطلب کوڑا بنتا ہے نا، تھوڑے تھوڑے چھوٹی چھوٹی چیزیں پورے مل کے جو ہے گندگی بنتی ہے. اوکے، راٹن لیول میں. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ہمیشہ گرین ہی نہیں رکھتا. اب اس پتوں کو بناتا ہے، پتے فریش ہوتے ہیں، پتوں کو پیدا کرتا ہے، ان کو چارہ جو بھی ہے بناتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو شیڈ کر دیتا ہے، اس میں یہ بھی ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، گندگی میں بھی فارم ہوتا ہے. سو اٹ از گوئنگ ٹو گو بیک ٹو دیٹ نارمل اسٹیج. احوا مطلب سیاہ، بلیک کلر. تو احوا کا مطلب کیا ہے؟ بلیک کلر کا ہے. اور ایٹ دا سیم ٹائم اس میں مین چیز یہاں پہ بولنے کی بات کیا ہے کہ جس طرح یہ بولتے ہیں نا ویجیٹیشنس کو، جس طرح ویجیٹیشنس کو جو ہے جو گرین کلر کا رہتا ہے، جو برائٹ گرین کلر کا خوشبو والی چیز کو بھی اللہ تعالیٰ مرجھا دیتا ہے. ہی کریٹ بناتا ہے، پھر اپنی پوری بھرپور جوانی میں رہتا ہے. پھول ہو، پودا ہو، پھر وہ پودا ہو، یہ پتے ہو، ایوری تھنگ کیا ہے؟ اس کا فریشنس کھو دے دیتے ہیں، اس کا فریشنس، خوشبو چلی جاتی نا. فار ایور تو خوشبو میں نہیں، گلاب فار ایور خوشبو میں نہیں رہتا ہے. خوشبو کا وہ ایک وقت رہتا ہے، اس کے بعد سکڑا جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، کرمبل ہو کے نیچے گر جاتا ہے. اس کا اینڈ ہوتا ہے. تو اسی طرح انسان کو کہا جاتا ہے کہ اے انسان، تم اپنے جو ہیلتھ ہو، اپنا بیوٹی، اپنا ہیلتھ ہو، اپنا اسمارٹ ہونس میں یہ سب پہ زیادہ اتراؤ مت. یہ پورے چیز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس وجہ سے آیا ہے.
تمہاری جو بھی جوانی ہے وہ ختم ہونے والی ہے، جو بھی تمہاری خوبصورت یہ چہرہ ہے وہ مرجھائے جانے والا ہے. اٹ از گوئنگ ٹو کم بیک، اور تم بھی جو روٹن لیول میں ہے جس طرح بنے ہیں وہاں پہ چلے جاؤ گے. دیٹ از واٹ، کہ زمین میں جو جسم تمہیں بنایا گیا ہے خوبصورت وے میں، تم اتنا اسپرے لگانا ہو، یہ کرنا ہو، عیش و آرام کرتے ہو، کھاتے پیتے ہو، فٹ اینڈ فائن رہتے ہو، اور اپنا مطلب اپنے آپ کو یو بوسٹ یور سیلف، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہو، واپس تمہیں اسی مٹی میں اور تمہارا جسم کو گندگی لیول میں ہو جائے گا جہاں پہ کیڑے کھائیں گے، اسمیل آنا شروع ہو جائے گی، روٹن اسمیل، کوڑے کی گندی اسمیل آنا شروع ہو جائے گی، تم بھی وہ لیول میں ہو جاؤ گے. دس از واٹ اللہ تعالیٰ از اگین telling us indirectly, advising these people. کسی انسان کو یہ سب چیزیں بتایا گیا ہے. الحمدللہ we have finished with our first 5 آیت، اور یہ پہلی 5 آیت is what اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرے. اوکے، وہ العالی ہے. دین اس کے بعد اللہ تعالیٰ خلق، اللہ تعالیٰ پیدا کیا ہے اور اس کو سوارا ہے. اوکے، پیدا کرنا، اب الگ انداز سے سوچیں. پیدا کرنا مطلب ہی کریٹڈ، جو کچھ بھی نہیں تھا اس میں سے مجھے بنایا ہے. اوکے، اور اس کے بعد سوارا ہے. سوارا ہے مطلب اپنی پوری جسم کو امیجن کرتے جائیں، کیا زبردست سوارا ہے تو. یہ صرف انسان نہیں، جانوروں کو، پتوں کو، پودوں کو، ہر ایک چیز کو سوارا ہے اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. سب کو فشز دیکھیں گے، ڈفرینٹ ڈفرینٹ ورائٹیز، ڈفرینٹ شیپس، ڈفرینٹ کلرز، ڈفرینٹ ورائٹیز کا امیزنگ. کیا لیول آف فشز ہے، کیا ورائٹیز آف فشز ہے. اسی طرح جانوروں کے ڈفرینٹ ڈفرینٹ لیول آف جانور بنائے ہیں. ایک ہی جانور پہ کتنے سارے اسپیشیز رہتے ہیں، نیور نوز کتنے زبردست کریشن ہے. سو اس رب کا ہمیشہ تسبیح بیان کرتے رہیں، اس رب کا شکر ادا کرتے رہیں. دیٹ از واٹ امپورٹنٹ. چلیں وی لینڈ کلاس. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ کل آگے کی آیتیں کریں گے. پلیز ڈو کم فار دا کلاس گرلس.